السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 13ویں شب میں آج آپ نے تراویحوں میں قرآن کی 2 صورتیں سماعت فرمائی، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 19ویں صورت ہے، 16ویں پارے میں، مکی صورت ہے، 98 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ قرآن میں 19ویں نمبر پہ، نزول کے حساب سے 44ویں نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 اور 5 نمبر آیت میں بے اولاد لوگوں کو اپنی کمزوری، اپنی قوت، اپنی عمر پر مایوس ہو جانے کی بجائے اللہ پر ہی پورا بھروسہ کر کے اللہ سے ہی اپنے لیے وارث کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ جو جھوٹے مکار گمراہ جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بچے اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ نے ایک آیت میں کہا، کسی کو لڑکے دوں، کسی کو لڑکیاں دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، میرے ہاتھ میں۔ 15 نمبر آیت میں 3 موقع جو انسان کے لیے بہت سخت دہشت ناک ہوتے ہیں۔ ایک پیدائش کا موقع جب وہ رحم مادر سے باہر آتا ہے، دوسرا موت کا، اور تیسرا قیامت کا جب وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور ان 3 موقعوں پر اللہ اپنے مقربوں پر سلامتی رکھتا ہے۔ 44 نمبر آیت میں بت پرستی کو شیطان کی پرستش کہا گیا ہے۔ 49 نمبر آیت میں شرک اور مشرکوں کو چھوڑنے کے بعد انعام کے طور پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق علیہ السلام نبی بنا کر، اور پھر پوتا یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنا کر عطا کیے۔ 54-55 نمبر آیت میں اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے، جو اپنے گھر والوں کو مستقل نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ خود نمازی ہونے کے بعد بھی آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کی نمازوں کا خیال کرتے ہیں؟ نبیوں کی بڑی سنت ہے اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دینا۔ 58 نمبر آیت میں قرآن کا حق یہ ہے کہ جب بھی اس کی آیتیں تلاوت ہوں تو سجدے کرو اور روتے گڑ گڑاتے اللہ کی پناہ مانگو۔ مگر یہ جب ہوگا جب ہم اسے ترجمے سے پڑھیں گے اور ہماری سمجھ میں آئے گا قرآن۔ رٹو توتوں کی طرح سے ہم قرآن کو تلاوت کر کے چھوڑ دیں اور ہلکا سا ثواب لے لیں، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن ھدی للناس ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا۔ 59 نمبر آیت میں نماز ضائع کرنے والے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جانے والوں کا نقصان دنیا اور آخرت میں ان کے آگے آتا ہے۔ 62 نمبر آیت میں جنت میں لوگوں کو کوئی لغو بات، مطلب فالتو بات نہ سننے کو ملے گی، اور وہ صرف سلامتی ہی سلامتی سنیں گے، آپس میں بھی اور فرشتوں کے ذریعے بھی۔ 68 نمبر آیت میں اللہ مشرکوں اور شیطانوں کو قیامت میں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ضرور اکٹھا کرے گا۔ 71-72 نمبر آیت میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر انسان جہنم کے اوپر سے ضرور گزرے گا، بس پرہیزگار مومنوں کو تو اللہ بچا لے گا اور نافرمانوں کو جہنم میں ہی چھوڑ دے گا۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہی کہیں بنی ہوئی باریک سے بھی بال سے ہی باریک پل ہے، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تمام لوگ اس سے ضرور گزریں گے۔ پرہیزگار جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اسے پار کر دیں گے، اور جہنم میں کٹ کٹ کے جہنم میں نیچے گرتے رہیں گے۔ 76 نمبر آیت میں جو لوگ اپنی تڑپ اور اعمال کی بنا پر ہدایت پا چکے ہیں، انہیں ہدایت میں اللہ اور بڑھاتا جاتا ہے، برکت دیتا رہتا ہے۔ 92 نمبر آیت میں اللہ کو اولاد رکھنا اس کی شان کے خلاف ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ضرورت اور چاہت اسے ہوتی ہے جو فانی ہو، اور اللہ تو لافانی ہے۔ 93 نمبر آیت میں قیامت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے غلام بنا کر اکٹھا کر دی جائیں گی، اللہ رسول ہوں، نبی ہوں، بزرگان دین ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے آگے سب اکٹھے ہوں گے غلام بن کے۔ 96 نمبر آیت میں ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اللہ آسمانوں پہ فرشتوں کے دلوں میں بھی، اور زمین پہ جنوں اور انسانوں کے دلوں میں مومنوں کی محبت ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی 16ویں پارے میں ہی ہے، 20 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، 120 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ آسانی کے لیے اور پرہیزگاروں کی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ دین سہل ہے، مشکل نہیں ہے۔ 7 نمبر آیت میں کوئی اونچی بات کہے، مطلب تیز آواز میں دعا کرے، نماز پڑھے، یا کوئی پوشیدہ یعنی چپ کے گڑ گڑا کے دعا کرے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تمام پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں جیسے تقدیر، نیت، سوچ وغیرہ کو بخوبی جانتا ہے۔ 10 سے 12 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام جنگل میں آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے انگارہ لانے یا راستہ معلوم کرنے کے لیے کہہ کر جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار کیونکہ تو پاک میدان میں ہے۔ اسی آیت سے مسجد یا پاک اور محترم جگہوں پہ جوتے اتار کے جانا ثابت ہوا، اس آیت سے قرآن کی۔ 14 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کہا کہ میں اللہ ہوں اور اکیلا عبادت کے لائق ہوں، اور اپنی یاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم اپنی نمازوں پر نظر ڈالیں کہ ہمیں نمازوں میں اللہ یاد بھی آتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ سلام پھیرتے وقت یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں تھے۔ 15 نمبر آیت میں قیامت کے آنے کو اللہ نے اس لیے خفیہ رکھا تاکہ لوگ کوشش نہ چھوڑ دیں۔ 24 سے 32 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دین کی دعوت کے لیے جانے کا حکم اللہ نے دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں۔ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا کر میری کمر مضبوط کر کے میری راہ نبوت سے سرفراز کر دے۔ جو طالب علم حضرات ہیں، دین کی دعوت دینے والے، یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ دوسرے یہاں بھائی سے اپنے ہاتھ مضبوط، اپنی کمر مضبوط کرنے کی بات کی انہوں نے، تو اپنے بھائیوں سے چاہے کتنے بھی مزاج کے خلاف ہوں، چاہے کتنے بھی اختلاف ہوں، کوشش کر کے ان سے بالکل انسیت اور محبت بنائے رکھیں، چاہے ایک طرفہ ہو، وہ نہ بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہیں، آپ انہیں سلام دعا اور مرنا جینا نہ چھوڑنا کبھی بھی سگے بھائیوں سے۔ 39 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے حکمتاً ان کے چہرے پر خاص محبت اور مقبولیت کے اثرات پیدا فرما دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور فرعون انہیں قتل نہ کر سکا۔ 44 نمبر آیت میں داعی کو نرم لہجہ ہی اختیار کرنا چاہیے، چاہے مدعو یعنی جسے دعوت دی جا رہی ہے آسانی سے سمجھ لے یا عذاب کی خبریں سن کر ڈر جائے۔ 51-52 نمبر آیت میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ اور اس کے دین کے ذریعے نجات کے بارے میں سننے کے بعد پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی نجات کے بارے میں سوال کیا تاکہ اس کے درباری بھڑک جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر چیز کا علم میرے رب کی کتاب میں موجود ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ مطلب پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو ہدایت پہنچی یا نہیں پہنچی یہ اللہ کو پتہ ہے، اسی کی حجت کے مطابق ان کا حساب ہوگا۔ 59 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلے کے لیے ان کے جشن اور تہوار کا دن منتخب کیا۔ جو دین کی دعوت دیتے ہیں انہیں بھی ایسے ہی دن بات پہنچانی چاہیے جس دن زیادہ بھیڑ ہو اور ایسا موقع ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے۔ 66 سے 68 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کی رسیوں اور لکڑیوں کو جادو کے زور سے دوڑتا بھاگتا دیکھ کر اپنے دل میں ڈر سا محسوس کیا کہ جیسے میرا معجزہ ہے ویسا ہی ان کا بھی ہے۔ تب اللہ نے انہیں تسلی دی کہ آپ ہی غالب اور بہتر رہیں گے، یہ جادو ہے اور آپ معجزے لے کے آئیں۔ یہ اللہ نے تسلی دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی جو تربیت ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ 70 نمبر آیت میں فرعون کے جادوگر حق معجزے دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ جادوگر ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی چیز ہے۔ 105 سے 107 نمبر آیت میں قیامت میں اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف چٹیل میدان کر دے گا جس میں نہ کوئی موڑ توڑ ہوں گے اور نہ ہی اونچ نیچ، مطلب عمارتوں سے خالی چٹیل میدان ہوگا۔ 109 110 نمبر آیت میں قیامت میں اللہ انبیاء و صالحین میں سے جسے بھی حکم دے گا صرف وہی اللہ کے پسند کے بندوں کی سفارش کر سکیں گے۔ 114 نمبر آیت میں قرآن پڑھنے میں جلدی و تیز رفتاری نہ کرنے ہوئے میں علم بڑھانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ 118 119 نمبر آیت میں جنت میں انسان کو نہ بھوک لگے گی، نہ کپڑوں کی حاجت ہوگی، نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ ستائے گی۔ مطلب دنیا میں انسان جن ضرورتوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، مطلب روٹی کپڑا مکان پانی وغیرہ، جنت میں اسے اس کی حاجت نہیں ہوگی۔ 120 نمبر آیت میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی بادشاہت اور وسوسہ ڈال کر گمراہ کیا تھا۔ 126 نمبر آیت میں دنیا میں اللہ کی آیتوں کو بھولنے والوں کو آخرت میں اللہ بھی بھلا دے گا۔ 130 نمبر آیت میں اللہ نے سورج نکلنے سے پہلے مطلب فجر کی نماز، اس کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز، رات کے مختلف وقتوں میں مغرب اور عشاء اور دن کے حصوں میں ظہر کی نماز تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں ہی پانچوں نمازوں کو ذکر مانا جاتا ہے، مان لو عالم۔ 131 نمبر آیت میں مختلف لوگوں کو آزمائش کے لیے دی گئی دنیا کی آرائش کی چیزوں کی طرف ہرگز اپنی نظریں نہ دوڑانے کا حکم ہے جو اللہ کریم نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو ہی بہتر سمجھ کر اللہ پر راضی رہنا ہے تاکہ ہمیشہ رہنے والی جنت ملے۔
میرے ایک استاد واصف علی واصف گزرے، ان کا ایک قول ہے کہ اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو۔ 132 نمبر آیت میں اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہنے اور خود بھی استقامت کے ساتھ نمازوں پر جمع رہنے کا حکم ہے۔ آج کی آخری آیت 134 نمبر، اللہ اگر قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے ہی کافروں کو عذاب سے ہلاک کر دیتا تو یہ قیامت میں کہہ سکتے تھے کہ اگر اللہ اپنے نبی کی آیتیں دے کر بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کر کے ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے۔ مطلب کتاب و نبی ہمیشہ سے حجت پوری کرنے کے لیے آتے رہے دنیا میں۔ رمضان کے حوالے سے دل نرم ہوتے ہیں، عبادات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک ذرا سی بات میں آپ کو احسان کے حوالے سے بتا دوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ احسان کر کے جتانے والے اس سے بہتر ہے کہ احسان نہ کریں، بعد میں کسی کو ذلیل کریں۔ قرآن کی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ کہا کہ اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ جب اللہ سے کی دیدار کریں گے تو جنتی کہیں گے اللہ آپ کے فضل سے ہم جنت میں آ گئے، تو اللہ کہے گا نہیں، تم اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ حالانکہ نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے فضل کے بنا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہاں ان کا وہ احسان مانیں گے اللہ کا، لیکن اللہ بھی اپنا احسان جتانے کی بجائے یہ کہے گا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ احسان کرنے والے کو اپنا احسان جتانا نہیں چاہیے، اور جس پہ احسان کیا جائے اسے اپنے محسن کا احسان ماننا چاہیے۔ آپ اپنی زندگیوں میں جہاں سے بھی شروعات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اللہ نے اسلام دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، تو سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی آپ کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلنا ہی چاہیے، بلکہ کوئی ادب میں آپ کا جو سر ہے وہ بھی جھکنا چاہیے، یا چھاتی پہ ہاتھ رکھیں گے اور ادب محسوس ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں اس بات کو۔ بہت سے بریلوی حضرات تو انگوٹھے چومتے ہیں، وہ بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے دین کا حصہ مانیں گے تو یہ بدعت بن جائے گی، اور اگر ہم اسے دین کا حصہ نہیں مانیں گے، مان لو ہاتھ رکھ دیا تو حضور کا نام آنے پہ دل پہ، یا تھوڑا سا سر جھکا دیا احترام میں، اگر آپ اسے دین کا حصہ بنا لیں گے پھر تو یہ بدعت ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے اوپر احسان ہمارے ماں باپ کا ہے، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اپنا دودھ پلایا، اپنے پسینے کی سینچ کے ہمیں اتنا بڑا کیا، اتنا خوبصورت بنایا، علم دلایا، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی ضرورتیں کاٹ کے۔ اس کے بعد بھی ہمارے اوپر لوگوں کے احسان ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں اسٹینڈ کرنے میں، ہمارے ادارے چلانے میں، یا ہمارے علم میں ہمیں جو احسان کیے، جیسے ہمارے استاد حضرات ہیں یا مرشد ہوں جو ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، تو ان سب کے احسان ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے۔ تھینکفل فیلنگ یہاں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اندر سے احسان آپ مانتے رہیں گے تو نبی نے فرمایا جو اللہ کا احسان نہیں مانتا، وہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا، وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ اگر آپ بندوں کا احسان مانتے رہیں گے تو آپ اللہ کا بھی احسان مانیں گے۔ جو اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی کفالت کی، ان نے بھی احسان جتایا، لیکن آپ اس کا احسان مانیں۔ آپ کی کوئی بہن بڑی تھی جس نے اپنی جوانی آپ کو پالنے میں لگا دی، اب وہ نہ بھی احسان جتائے، لیکن آپ ساری عمر اسے احسان مانتے رہیں کہ اس نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے حضرت خدیجہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے محسن ہیں ان کے احسان کو اپریشیٹ کرنا بھی سنت ہے۔ نبی باقاعدہ ذکر کیا کرتے تھے ان لوگوں کا جن کے نبی پہ احسان تھے اور مانتے تھے۔ ایک ذرا سی بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا، جب طائف سے لوٹ کے آئے ہیں تو کوئی امان دینے کو تیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قتل کے لیے لوگ گھوم رہے تھے کہ اس طرح نبی نظر آئیں اور ہمیں نہ ہلاک کر دیں معاذ اللہ۔ تو ایک کافر سردار تھا، وہ اپنے لڑکوں کے ساتھ لے کے اس حد کے باہر پہنچا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بگی پہ لے کے چلا، اور اپنے لڑکوں کے ساتھ تلواریں ہاتھ میں تھی کہ میں نے محمد کو امان دی، میں نے محمد کو امان دی۔ اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک کہتے رہے، اس بات کو یاد کرتے رہے، اس کا احسان مانتے رہے۔ یہ ہے احسان ماننا، مطلب احسان ماننا نبی کی بڑی سنتوں میں ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو یہاں دنیا میں آپ کی مدد کی، آپ کی ہیلپ کی جب آپ نادار تھے، چاہے اس میں آپ کے ماں باپ ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے استاد حضرات ہوں، جب بھی کبھی مل جائیں تو بالکل انہیں چوما کرو، ہاتھ چومو، چپٹا لو، ان کے احسان مانو۔ وما علینا الا